جو کویسچن کیا کہ بعض اوقات جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے اور یہ پڑوسی ملک سے کویسچن انہوں نے کیا ہے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ روڈ پہ نماز پڑھنے کو منع کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ ایسے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں لوگ روڈ پر بھی، تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ دکانوں کے اندر ہی کھڑے ہو گئے تاکہ اے سی کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اگر صفوف متصل ہیں کہ مثلا یہ سب بنتی ہوئی آئی، حتیٰ کہ یہ فٹ پاتھ اور دکان، فٹ پاتھ پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور دکان میں بھی صف متصل ہو گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اندر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ جماعت وہاں ہو رہی ہے، وہ اپنی دکانوں کے اندر کھڑے ہو گئے، تو اگر درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا ٹریفک آ رہا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ مکان مختلف کہلائے گا اور یہ شخص جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کے ہم لوگ شکار ہیں، ایسی صورت میں بعض اوقات واقعی اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ انسان روڈ پہ نماز پڑھے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، بعض لوگوں میں ویسی پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال پرملال ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا ہے کہ صفوف متصل ہیں اور وہ دکان میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ قابل مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ برا، ہر ایک کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ روڈ پہ سب کے لیے نماز پڑھنا واقعی بہت دشوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے بہرحال، لیکن بہت سے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا گرمی کے اندر۔ اور اب کی دفعہ جو مطلب حج کے لیے لوگ تشریف لے گئے، بہت سارے ایسے تھے جو گرمی کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو لہٰذا حکم شرعی ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ پانی کے جہاز میں شیف کے طور پر کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ سور کا گوشت بھی پکتا ہے، کاٹنا بھی پڑتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کی جاب صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جاب کو تو ہم مطلقاً منع نہیں کر سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف کوئی معاذ اللہ حرام کام کرنے پر ہی جاب کوئی کی ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے کھانے بنتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ جاب کرنا بالکل جائز ہے، اس کی سیلری بھی جائز ہے۔ کوشش کریں کہ دوسرا کوئی پکا لے، یہ جائز چیزیں پکائیں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو گلفس وغیرہ چڑھا کر اپنے آپ کو اس کی چھینٹوں سے، خون کی گندگی سے محفوظ رکھتے ہوئے اگر یہ پکاتے ہیں اور وہ غیر مسلمین کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جاب جاری رکھ سکتے ہیں۔ بھائی نے کویسچن پوچھا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک دینی مسئلہ بتانا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کہیں پڑھی ہو، لیکن اس سے ملتی جلتی یقیناً حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ کسی کی دینی الجھن دور کر دینا، یعنی اس کو وہی دینی مسئلہ بتانا، پوری روئے زمین کی چیزوں کو سونے کا بنا کر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ حدیث یقیناً میرے ذہن میں ہے۔ تو بہرحال دینی مسائل بتانا اور دینی الجھن دور کرنا، دینی مشورہ دینا بہت ہی افضل ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جو مسلسل پروگرامز علماء کے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور قابل اعتماد لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ بعین ہی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جیسے کسی بہن نے عورتوں کو جمع کیا اور انہوں نے کسی کتاب سے مسئلے پڑھ کے بتا دیے کہ بھئی یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی کلپ چلا دی کسی عالم کی بھئی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ان سے آ کے کویسچن کرے کہ میری یہ پرابلم ہے، اس کا حل بتائیے۔ یاد رکھیں کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر، یعنی کسی کے پوچھے بغیر مسائل تو بتا سکتی ہیں جیسے بیانی لکھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی اپنی دینی الجھن ان سے معلوم کرے تو اس وقت تک کلام نہیں کر سکتی جب تک 100% مطمئن نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات سائل ایک سادہ سا کویسچن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت، اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے وہ بیان ہی بیان نہیں ہوگا، تھوڑا سا چینج کر کے بیان کرنا پڑے گا، اور یہ علماء کرام جو مفتیان کرام ہیں خاص طور پر وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سن کر سطحی طور پہ دیکھیں اور سوچیں یہ شاید اس کا جواب ہوگا، اور وہ جواب نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر گناہ کبیرہ کا مطلب وبال ہوگا اور میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ دو اگر مفتیان کرام ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہوں تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں، اس بات کو تھوڑا سا اچھی طرح سمجھیے گا کہ 4 بڑے مجتہدین گزرے ہیں جن پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو اصول بنا کر مسائل نکالے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ پھر بعد میں فقہائے کرام نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے،
یوں نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ چاروں حق پر ہیں، سب نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے کہ کبھی امام اعظم کا مسئلہ لے لیں، کبھی امام شافعی کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، جو آسان لگے لے لیا، مشکل چھوڑ دیا۔ یہ نہ کریں، ایک کی تقلید کریں، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے غور کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احکام نازل فرمائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ اس میں دیکھا اس کی حکمت ہے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرنا، کہ یہ حکم تمہارے خلاف آ رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نقصان برداشت کرو، آپ کریں گے ثواب ملے گا، یہ تمہارے موافق ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے امتحان کے لیے اب اگر چاروں ائمہ میں سے جب چاہیں آپ کسی کی پیروی کر لیں تو یہ جو حکمت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ مثلا مجھے امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، امام شافعی کا موجودہ صورتحال میں آسان لگ رہا ہے، میں نے امام اعظم کو چھوڑا، امام شافعی کا لے لیا۔ جب ان کا مشکل لگا تو امام احمد بن حنبل کا آسان محسوس ہوا، وہاں چلا گیا۔ تو پھر وہ جو ایک احکام شرع میں امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو باطل ہو گئی۔ یہ تو ہے تقلید کا مسئلہ۔ اسی کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر آج کل کے دور میں کوئی حنفی ہیں 2 مفتی، اگرچہ ہم ان کے مقلدین تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے دونوں کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس چلے گئے، تو وہی یہاں پر بھی حکمت شرع کا ابطال لازم آ رہا ہے، اس کو باطل کرنا، اس کو فاسد کرنا، اس سے روح گردانی کرنا۔ اس لیے ہماری نصیحت اور وصیت یہ ہوگی، اس دور میں بھی کوئی ایک مفتی صاحب جو واقعی مفتی ہوں، اور میں مشورہ دوں گا اگر ان میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اجتہاد کی صلاحیت ہو تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ جدید مسائل پہ غور و تفکر کر کے جواب دینا ہوتا ہے، ہر ایک اس کے حل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بعض اوقات ایک پچھلے زمانے کا مسئلہ جو فقہاء نے عوام میں عام کیا، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ناقابل عمل ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں جو ناقابل عمل تصور کیا گیا یا مرجو قول کہہ لیں یا غیر مفتہ بہی قول، وہ آج کے دور میں مفتہ بہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صلاحیت کے حامل مفتیان کرام بھی ہونا ضروری ہیں، جو پبلک کو بتائیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا لیکن اب حالات زمانہ کے اعتبار سے یہ ہو گیا۔ تو اس لیے پھر ایک مفتی صاحب کی آپ پیروی کریں، پہلے مطمئن ہو جائیں، پھر وہ آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے خلاف، انہی کے پیچھے آپ چلیے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرع میں ایک حکمت رکھی ہے، آزمائش، امتحان، آپ کے سامنے امتحان آزمائش آئے گی، اس پہ پورا اتریں گے، آپ کو درجے ملیں گے۔ اگرچہ یہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کا مسئلہ لے لیا، دوسری دفعہ دوسرے مفتی صاحب کا، لیکن ہیں دونوں حنفی تو چل جائے گا، لیکن بہرحال اس طریقے سے راہ فرار اختیار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنا کہلاتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے، میں اسے مسجد میں ساتھ لے کے جاؤں یا گھر پر ہی اس کو نماز پڑھنے میں سختی کروں؟ جو ہے نا کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو مسجد میں لے جاؤں یا گھر پر؟ دیکھیں ایک بات کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ بچوں کے بارے میں تفصیل یہ فقہاء نے بیان فرمائی کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جانا جو پیشاب وغیرہ کا بھی نہ بتا سکے اور وہیں پیشاب کر دے، آلودہ کر دے، اس کو لے جانا حرام ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے لیکن اگر اس کو مسجد میں ادب سے بٹھائیں تو نہ بیٹھے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی حاجی صاحب کے پیروں کے درمیان سے نکل گیا، تو ایسے بچے کو لے جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک گناہ ہے، کیونکہ یہ آداب اور احترام مسجد کے خلاف ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا بھی بتا سکے اور ادب سکھائیں تو ادب بھی سیکھ لے، اس کو لے جانا مستحب ہوتا ہے تاکہ یہ مسجد میں جائے، وہاں کا ماحول دیکھے، ادب احترام سیکھے۔ تو آپ کا جو 7 سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ اچھی عمر کا بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن سمجھا دیں کہ بیٹا کیسے مسجد میں جانا ہوتا ہے، داخل کیسے ہوتے ہیں، صفوف میں کیسے گزرتے ہیں، نمازی کے آگے سے نکلنا ہے نہیں نکلنا، کیسے ادب سے بیٹھتے ہیں، نماز کے دوران کیسے کسی اور نمازی کو ڈسٹرب کیے بغیر نماز ادا کرتے ہیں، تاکہ وہ ادب سیکھے۔ تو ان کو آپ لے جایا کریں، بہت اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے لے جانا، لے جائیں گے مستحب ہے۔ گھر پہ اگر نماز پڑھتا ہے تو گھر پہ، اور اگر آپ آسانی سے لے جا سکتے ہیں تو بالکل اس کو مسجد میں لے جائیں اور عادی بنائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بھائی ابھی تو چھوٹا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر وہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری ہماری بہنوں کا دخل ہوتا ہے کہ اگر شوہر فجر میں بچے کو اٹھانے لگے، بھائی سونے دو نا، چھوٹا ہے ابھی، رات کو بہت دیر سے سویا تھا، عادتیں خود بگاڑ دیتی ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا، وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے،
پھر معصوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی سنتا نہیں ہے ہماری، تو آپ نے پہلے کیا کیا تھا؟ نبی کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ حکمت رسول تھی کہ ابھی تو وہ بالغ بھی نہیں ہوا، ابھی سے اس کو عادی بناؤ تو بلوغت کے بعد وہ بالکل دین پر استحکام حاصل کرے گا۔ لیکن ہم خود رعایتیں دے دے کے اپنے بچوں کو دین سے، عبادات سے راہ فرار کے راستے دکھاتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد وہ فرشتے کی طرح ہو جائیں، اشارہ کریں اور فوراً ہماری بات مان جائے، پھر بچے عادی نہیں بنتے۔ اس پہ ماں باپ پر بھی وبال ہوگا اور آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔